یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو، ایاما معدودات، روزے دن گنتی کے ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جب تندرست ہو جائے تو پھر روزے رکھ لے، یا سفر سے واپس آ جائے تو پھر روزے رکھ لے۔ ناظرین، پہلے تو سفر بہت مشکل ہوتے تھے، چل کر لوگ سفر کرتے تھے، اس لیے روزے میں مشقت ہوتی تھی، اس وقت تو سفر کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی کسی اور کو روزہ رکھوانے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا دیں، یعنی کسی کو روزہ رکھوا دیں۔ ناظرین، غور سے سمجھیے گا ذرا اس آیت مبارکہ کو۔ شروع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صرف چند دن گنتی کے ہیں، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے، یعنی جب سفر سے واپس آ جائے یا بیماری سے تندرستی مل جائے تو پھر وہ روزے رکھ لے۔ اگر کوئی انسان زیادہ ہی بیمار ہے، اس کو امید ہی نہیں ہے کہ مجھے تندرستی مل جائے گی، تو وہ کسی اور کو بھی روزے رکھوا سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو کوئی نفلی طور پر زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے اور اچھا ہے۔ مثلا ایک روزے کے بدلے میں ایک کو روزہ رکھوانے کی بجائے زیادہ کو روزے رکھوا دے تو وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ مثلا ایک سے زائد مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلا دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بس وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھو تم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر کوئی انسان اتنا زیادہ بیمار ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اسے تندرستی ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اسے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ تو رکھوانا فرض ہے کہ وہ کسی غریب یا مسکین کو جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھوا دے، یعنی رمضان المبارک میں ہی ساتھ ہی رکھوا دے، یہ نہیں کہ بعد میں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 دفعہ فرمایا ہے، ایک دفعہ فرمایا ہے خیر اللہ، اور پھر فرمایا ہے خیر لکم، یعنی جن لوگوں کو تندرستی ملنے کی امید ہی نہیں، انہوں نے جتنے روزے نہیں رکھنے ان کے بدلے میں اتنے روزے تو رکھوانے ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر وہ اس سے زیادہ روزے رکھوا دیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ زیادہ مطلب زیادہ لوگوں کو رکھوا دیں، ایک روزے کے بدلے میں ایک انسان کو روزہ رکھوانے کی بجائے 3، 4 یا 5 لوگوں کو روزہ رکھوا دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک کو روزہ رکھوائے۔ ایک تو یہ افضل ہے ایک سے زیادہ لوگوں کو روزے رکھوانا، اور دوسرے نمبر پہ وہ بھی زیادہ افضل ہے جو خود روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ افضل عمل ہے خود روزہ رکھنا اور زیادہ لوگوں کو روزے رکھوانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پوری حدیث مبارکہ اس طرح ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی یقول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آگے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، حین یفطر و حین یلقی ربہ،
ایک خوشی جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے اور اسے دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اور آگے فرمایا ماشاء اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے مجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ پہلے میں نے جس ایت مبارکہ کا آپ کو ترجمہ سنایا وہ ایت مبارکہ سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 184 ہے۔ اب اس سے اگلی ایت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ آگے اللہ رب العزت اسی ایت مبارکہ میں فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں یعنی اس قرآن پاک میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی۔ اور پھر اسی ایت مبارکہ میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے یعنی صحیح اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے یعنی جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، سختی نہیں کرنا چاہتا، یعنی مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت دی ہے۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ چاہتا ہے کہ تم رمضان کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر کہ ہدایت کی تم کو یعنی سیدھے راستے پر چلایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ ناظرین، ان دو آیات مبارکہ سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ نمبر 1 روزہ فرض ہے، نمبر 2 چند گنتی کے دنوں میں، نمبر 3 مریض اور مسافر اگر روزے نہ رکھ سکیں تو وہ دونوں دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ رمضان المبارک کے روزے ہیں جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ نمبر 5 جسے یہ مہینہ مل جائے اسی پر رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ بیمار مسافر اپنی مجبوری کی وجہ سے اگر اس مہینے میں روزے نہ رکھ سکیں تو اتنی گنتی کے روزے اور مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے اور بلا عذر شرعی کے فرض روزے چھوڑنے والا فاسق ہے، فاجر ہے۔